السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے اسلامی بہن بھائیوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ لوگوں کو خوش و خرم رکھے۔ میں ہوں جیا اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام کا ایک واقعہ پیش کرنے جا رہی ہوں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو اچھا لگے گا۔ کائنڈلی آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں، فل واچ کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ پھر انشاءاللہ سٹارٹ لیتے ہیں۔ قصص القرآن۔ حضرت خضر علیہ السلام وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں علم کشف اور تکوینی رموز سے نوازا تھا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قصہ بیان کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منصب نبوت پر فائز کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے وحی کا سلسلہ بھی جاری فرما دیا۔ ان کو جب نبوت ہوئی، ان کو نبوت دی گئی، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وحی کا سلسلہ سٹارٹ کر دیا۔ اور دوسری وحی میں حکم فرمایا، ایک کپڑا اوڑھنے والے کھڑا ہو جا اور لوگوں کو آگاہ کر دے اور اپنے رب کی کبریائی بیان کر۔ سورۃ المدثر آیات 1-3 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ کس کو فرما رہا ہے؟ اپنے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ حکم الہی کی تعمیل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی تبلیغ سٹارٹ کی، جس کی بنا پر قریش مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شدید مخالف ہو گئے اور روز روز نئی اذیتوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ انہوں نے آپ کو بہت تکلیف پہنچاتے تھے۔ یہ اظہار احسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین عزیز و قارب اور پڑوسی اور اپنے قبیلے کے سرداران تھے، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو جہل اور ابو لہب، ان کے بارے میں بھی آپ نے سنا ہوگا، اور ان کے علاوہ اسود، ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف، منبع بن حجاج، حکم بن ابی الحاص، تدر بن حارث اور عقبہ بن ابی محیط جیسی شخصیات بھی شامل تھیں۔ یہ لوگ وہاں کے اس ٹائم کے سردار تھے، مختلف قبیلوں کے سردار تھے۔ عقبہ بن ابی محیط تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا دشمن تھا جس نے سجدے کی حالت میں اونٹ کی اوجری، یعنی کہ جو اندر اس کے گند ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمر پر رکھتی تھی۔ خبر ملنے پر حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑی ہوئی آئیں اور اوجری کو ہٹایا اور اس دشمن دین کو برا بھلا کہا۔ یہ خواتین کی جانب سے سین کعبہ میں پہلا مقابلہ تھا جو اسلام کی خاطر ہوا۔ دوسری مرتبہ اسی نے حالت سجدہ میں گردن مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، استغفر اللہ، رونگٹے کھڑے ہو گئے یہ بات پڑھتے ہوئے بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک کے گرد چادر لپیٹ کر اس زور سے کھینچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دم گھٹنے لگا تھا۔ اس بار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آئے اور کہا، واللہ اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو تم تو انہیں صرف اس کے لیے عذاب پہنچا رہے ہو کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے۔ نضر بن حارث جیسا شکی بھی اس واقعہ کا ایک ساتھی تھا، جزو تھا۔ پھر قریش مکہ نے عقبہ بن محیط اور نضر بن حارث کو مدینے بھیجا کہ وہ وہاں کے احبار یا یہودی علماء یعنی کہ سے مل کر انہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی اور صاف کردار اور نئے دین کی اسلام کے بارے میں بتائیں اور اس معاملے میں ان سے رائے طلب کریں۔ وہ صاحب علم بولے، ہم تمہیں صرف ایک بات بتاتے ہیں، ان سے ان کے دین کے سچے یا جھوٹے ہونے کا ثبوت مل جائے گا، ہمیں پروف مل جائے گا۔ اس کے بعد آپ لوگ جو چاہیں کریں۔ اس کے بعد ان یہودی علماء نے ان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ 3 سوال کرنے کا کہا کہ آپ جائیں اور جا کے جو نبی ہونے کا دعویٰ کریں ان سے یہ سوال کریں، یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ 3 سوال کریں۔ وہ 3 سوال کیا تھے؟ پہلا سوال، اصحاب کہف کی حقیقت کیا ہے؟ دوسرا سوال، جس نے روئے زمین پر گشت لگایا یعنی کہ ذوالقرنین، اس کے حالات کیا تھے؟ اور تیسرا سوال، روح کی حقیقت کیا ہے؟ جو ہمارے اندر روح ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ مفسرین اور علماء کرام کی اکثریت ان تینوں سوالات سے متفق ہے۔ موسٹلی آپ جس کی فقہ کا اٹھا لیں تو وہ لوگ ان تینوں سوال سے متفق ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ سوال اس طرح کیے گئے تھے، اس میں مطلب کسی کو کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔
مگر تفہیم القرآن کے ان مفسر اپنے قیاس بیان کرتے ہیں کہ یہ سوال روح کی حقیقت کیا ہے کے بجائے یہ سوال کیا گیا تھا کہ قصہ خضر کی حقیقت کیا ہے۔ تو دلیلیں چونکہ دونوں طرف سے آتی ہیں تو ہر کوئی اپنے حساب سے ہر چیز پہ بلیو کرتا ہے۔ وہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ نزول کے اعتبار سے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 85 میں روح کی حقیقت کا جواب دے دیا گیا ہے، اور یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کی بابت سوال کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے اور تمہیں بہت کم علم دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا علم دیا ہی نہیں ہے، ذرا برابر علم دیے، اور یہ اس پہ بھی اتنا فخر کرتا ہے۔ وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ سورہ بنی اسرائیل اور سورہ الکاف کے نزول کے درمیان برسوں کا فرق ہے، اور سورہ الکاف میں 3 واقعات کا تفصیلی ذکر ہے۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ روح سے متعلق سوال دراصل قصہ خضر سے متعلق تھا، نہ کہ روح سے متعلق، کیونکہ سورہ الکاف میں حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، اور یہ کس میں لکھا گیا؟ تفہیم القرآن۔ اگر آپ لوگ پڑھنا چاہیں تو اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تینوں قصے نصرانی اور یہودیوں کی تاریخ سے متعلق تھے۔ حجاز مقدس میں یہ قصہ غیر مقبول تھے، اس لیے ان اہل کتاب اخبار نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتحان کی غرض سے سورہ الکاف کے ان تینوں واقعات کا انتخاب کیا۔ دیکھنا چاہتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹیسٹ لینا چاہتے تھے۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ لیکن میرا اللہ ہے نا، اس نے قرآن میں واضح سب کچھ کیا، اس کے باوجود یہ ایمان نہیں لاتے۔ صحیح بخاری کی ایک طویل حدیث ہے جس کا ذکر کچھ ابتدائی حصے میں حضرت یوشع بن نون، میں بہت معذرت چاہوں گی اگر میں نام غلط پڑھوں تو، کیونکہ یہ نام عربی کے نام ہے، مشکل نام ہے، تو مجھے کمپلیٹلی یہ نام، لیکن میں کوشش کرتی ہوں کہ میں صحیح ادا کروں۔ تو حضرت یوشع بن نون کے حالات سے گزر چکا ہے۔ اس کے آخری حصہ میں حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ آپ بھی حضرت یوشع بن نون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہم اثر تھے، اور ایک سفر میں شریک بھی تھے۔ اچھا، میں اب آپ کو پہلے نظر کرتی ہوں حدیث کا تذکرہ۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، اور ان کے خادم یوشع علیہ السلام دونوں مچھلی کی جگہ لوٹے، جہاں پہ مچھلیوں کا ذکر آتا ہے اس جگہ ذکر کرتے ہیں، وہاں خضر سے ملاقات ہوئی۔ حضرت خضر علیہ السلام سے وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کا جو خادم تھا ان کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی۔ ابن جریر کہتے ہیں کہ عثمان بن سلمان نے یوں روایت کیا ہے کہ خضر ایک سبز زین پوش میں عین دریا کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام وہاں پہ دریا کے درمیان میں بیٹھے ہوئے تھے۔ سعید ابن جبیر نے یوں روایت کی ہے کہ اپنا کپڑا اوڑے لپیٹے کپڑے کا ایک سطر تو ان کے پاؤں تلے تھا، اور دوسرا سطر سر کے سرا کے تلے، یعنی کہ سر کے تلے۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سلام کیا۔ خضر نے منہ سے کپڑا اٹھایا اور پوچھا، اس سرزمین پر سلام کا رواج کہاں ہے؟ وہ اس وقت کافروں کا ملک تھا۔ پھر پوچھا، تم کون ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میں موسیٰ ہوں۔ پھر خضر علیہ السلام نے پوچھا، بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں جی۔ قرآن حکیم میں خضر نام کہیں بھی نہیں آیا۔ سورہ الکاف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آپ کا ذکر آیا ہے، جہاں صرف عباد بندہ کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے۔ سورہ الکاف میں آپ کا ذکر ہے، لیکن اس میں آپ کو بندہ کہہ کر، عباد یعنی بندہ کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے۔ خضر نام نہیں آیا باقاعدہ وہاں پہ، لیکن آپ لوگ اگر آپ تشریح میں جائیں گے تو آپ لوگوں کو سب کچھ مل جائے گا۔ جیسا کہ صحیح حدیث میں صراحت ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کے معنی سرسبز اور شاداب کے ہیں، تو وہ ایک مرتبہ سوید زمین پر بیٹھے تو وہ حصہ زمین ان کے نیچے سے سرسبز ہو کر لہرانے لگا، اسی وجہ سے ان کا نام خضر پڑ گیا۔ صحیح بخاری تفسیر سورۃ الکاف۔ صحیح مسلم کی شارح مولانا عابد صدیقی لکھتے ہیں کہ خضر نام نہیں بلکہ یہ لقب ہے۔ امام ابن قتیبہ اپنی ایک تصنیف کتاب المحارف میں آپ کا نام
بلیا اور والد کا نام ملکان لکھتے ہیں، اور شجر نسب یوں لکھتے ہیں کہ بلیا بن ملکان بن کانے بن عامر بن شالخ بن عرف خشد بن سام بن نوح. یعنی کہ آپ دیکھیں اگر آپ ان کے باپ دادا تک آگے چلے جاتے ہیں تو یہ اس کی ڈیٹیل آ گئی ہے. بن نوح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کا بھی آپ نے سنا ہے، یہ سارے اوپر پیغمبر گزرے ہیں. ٹھیک ہے، حضرت نوح علیہ السلام تک ان کی آباء و اجداد جاتے ہیں. اور آپ کے والد بادشاہ تھے. اسی مناسبت سے امام نودی نے آپ کو شہزادہ لکھا ہے، پرنس لکھا ہے. حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس سے خاص علم عطا کیا، جس کا ذکر قرآن حکیم میں اس طرح کیا گیا ہے. بس موسیٰ علیہ السلام نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنے پاس کی خاص نعمت عطا کر رکھی تھی اور اپنے پاس سے خاص علم عطا کر رکھا تھا. موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے آنے کا مقصد پوچھا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں آپ کی اتباع کروں کہ آپ مجھے وہ نیک علم سکھا دیں جو آپ کو سکھایا گیا ہے. تو اس نے کہا آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکتے. یہ وہ واقعہ ہے جو آپ لوگوں نے کہیں نہ کہیں ہر جگہ سنا ہوا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا جو آپ لوگوں نے سنا ہوا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایسے پیغمبر ہیں جو تھوڑا ضدی تھے، لاڈلے تھے، ضد بھی کرتے تھے. لاڈلا بندہ ضد کرتا ہے تو ویسے ضدی تھے، تھوڑا جلد بازی کرتے تھے. تو ان کو حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے. جس چیز کو آپ نے اپنے علم میں نہ لیا ہو اس پر صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے اور میں کسی بات میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا. یہ چیز بھی سورۃ الکہف میں بیان کی گئی ہے. آیت نمبر اگر میں غلط نہیں ہوں تو 65 to 69 کے درمیان اس کا ذکر آتا ہے. مجھ سے کوئی غلطی ہو تو پلیز مجھے معاف کیجیے گا، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے. مفسرین کرام اور علماء اعظام ان آیات کی تشریح بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ خاص رحمت سے مراد نبوت ہے اور خاص علم سے مراد علم کشف و علم و نیات ہے جو حضرت خضر علیہ السلام کو عطا کیے گئے. واللہ عالم. اس میں آپ کو نہیں کہہ سکتی کیونکہ مفسر اس میں لکھتے ہیں، مفسرین اور علماء کرام اس کو بیان کرتے ہیں. باقی اللہ نوز کہ کیا سچ ہے. جبکہ صاحب الکتاب اور صاحب الکمال پیغمبر ہیں، ان کو کسی جگہ پیغمبر بھی مخاطب کیا گیا اور نبی بھی مخاطب کیا گیا، اور اس میں بہت سارے مختلف رائے ہیں جن کے علوم و کمال کا احاطہ کسی بندے کی ذات سے ممکن ہی نہیں. صرف ان کا لقب ہی قابل غور ہے. آپ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ کہلاتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کا لقب بھی ملا. تاہم علماء کرام نے ان دونوں ہستیوں کے علوم پر سیر حاصل گفتگو فرمائی ہے. بہت سارے علماء کرام کے انہوں نے ہر ایک نے اپنی اپنی رائے پیش کی ہے. جس کے بعد جتنا علم ہے اس کے مطابق اس نے اس پہ رائے پیش کی ہے. ان میں سے ایک شیخ ابن الصلاح بیان کرتے ہیں کہ ان کی حیات اور مجالس خیر غیر میں حضور کے واقعات بے شمار ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام بہت بلند ہے اور اس امر کو ملحوظ رکھتے ہوئے بغیر تحقیق کے مسائل کے جواب میں یہ کہہ دیا تھا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں. اس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں متنبہ فرمایا اور ایسا نہیں کہنا چاہیے بلکہ علم کو اللہ کی جانب منسوب کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے کہ کوئی انسان کہے کہ میں بڑا عالم ہوں اور مجھے زیادہ پتہ ہے. نہیں، انسان کو تو اتنا علم دیا ہی نہیں گیا، پھر اسے کہاں سے پتہ ہو سکتا ہے. کیونکہ حسنات الابرار سید المقربین حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علوم شریعت حاصل تھے اور حضرت خضر علیہ السلام کو علم کشف اور کونیات علوم شریعت اور کشف الہیات سے کبھی افضل نہیں ہو سکتا. اسی کو سیرفی اللہ کہتے ہیں اور اس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی. حضرت خضر علیہ السلام زیادہ عالم ہوتے تو موسیٰ علیہ السلام تحصیل علم کے لیے ان کے پاس ٹھہرتے، جلد تشریف نہ لاتے.
پھر حضرت خضر علیہ السلام کو کہ تو نبی ہونے میں بھی اختلاف ہے. یہ کہتے ہیں امام نودی کمال العلم میں بیان کرتے ہیں. قرآن حکیم میں یہ واقعہ اس طرح لکھا گیا کہ خضر نے کہا، خضر ہم کرتے ہیں لیکن قرآن حکیم میں ان کا نام خضر مینشن نہیں ہے، ٹھیک ہے. کہا کہ تم میرے ساتھ رہنا چاہو تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھنا جب تک میں خود اس کا ذکر آپ سے نہ کروں. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں حضرت خضر علیہ السلام. پھر وہ دونوں چل پڑے یہاں تک کہ جب کشتی میں سوار ہوئے تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کے تختے توڑ دیے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا آپ اسے اس کے لیے توڑ رہے ہیں کہ کشتی میں جو لوگ سوار ہیں وہ ڈوب جائیں یا ان کو ڈبو دیا جائے. تو آپ نے بڑی عجیب بات کہی. خضر علیہ السلام نے کہا میں نے نہیں کہا تھا تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو بھول مجھ سے ہوئی ہے اس پر آپ نہ سوچیے اور میرے معاملے میں مجھ پر مشکل نہ ڈالیے. پھر دونوں آگے چلے گئے. ایک لڑکا ملا تو خضر علیہ السلام نے اسے مار ڈالا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے ایک بے گناہ شخص کو ناحق قتل کر دیا ہے، بغیر قصاص کے مار ڈالا ہے، اس کی مطلب غلطی کیا تھی؟ تو یہ آپ نے بڑی بری بات کی. خضر علیہ السلام نے کہا اب آپ نے یہ غلط بات کر دی ہے، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام ٹھہرے لاڈلے، ضدی، جلد بازی کرنے والے، کلیم اللہ بھی ہے نا. تو انہوں نے کہا کہ اگر میں اس کے بعد کوئی بات پوچھوں، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں اس کے بعد کوئی بات پوچھوں تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا، آپ میری طرف سے معذرت قبول کریں. پھر وہ آگے چلے گئے دونوں، یہاں تک کہ گاؤں پہنچے اور گاؤں والوں سے کھانا طلب کیا. تو انہوں نے ان دونوں کی ضیافت کرنے سے انکار کر دیا، ان دونوں کھانا دینے سے انکار کر دیا. پھر انہوں نے وہاں ایک دیوار دیکھی جو گرنے والی تھی. تو حضرت خضر علیہ السلام نے اسے سیدھا کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ چاہتے تو ان سے اس کام کا معاوضہ لے سکتے تھے، ان کے آپ پیسے لے سکتے تھے. خضر علیہ السلام نے کہا اب مجھ میں اور تم میں علیحدگی، جن باتوں پر تم صبر نہیں کر سکے ہو، ہمارے علیحدگی کا ٹائم آ گیا. اب میں تمہیں ان کی حقیقت بتا دیتا ہوں. یہ جو واقعات پیش آئے ان دونوں کے ساتھ چلتے ہوئے انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کو ان کی حقیقت بتا دیتا ہوں. کشتی غریب لوگوں کی تھی. جس کشتی کو انہوں نے توڑا تھا وہ غریب لوگوں کی تھی جو دریا میں محنت کرتے اور گزارا کرتے تھے. ان کے سامنے ایک بادشاہ تھا جو ہر نئی کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا. تو میں نے چاہا کہ اسے ابدار کر دوں تاکہ وہ یہ گناہ یہ غضب نہ کر سکے. مطلب وہ جو کشتی کے انہوں نے پھٹے توڑے تھے وہ اس لیے توڑا تھا تاکہ بادشاہ سمجھے کہ یہ ابدار کشتی ہے، نئی نہیں ہے، تو وہ ان غریب لوگوں کو ظلم کر کے کشتی سے ان سے چھین نہ سکے، اس بورڈ کو ان سے چھین نہ سکے. اب دوسرے جو لڑکا آگے ان کو ملتا ہے جس کا وہ قتل کرتے ہیں، وہ جو لڑکا تھا اس کے ماں باپ دونوں مومن تھے. ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ بڑا ہو کر انہیں سرکشی اور کفر میں نہ پھنسا دے. جس لڑکے کو قتل کیا تھا اس کے ماں باپ مومن تھے اور ان کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ جب یہ بڑا ہوگا تو یہ ان کو کفر میں پھنسا دے گا. تو ہم نے چاہا کہ ان کی پروردگار کو اس کی جگہ انہیں اور بچہ عطا فرمائے جو پاک ہو. تو اس لیے انہوں نے اس لڑکے قتل کر دیا کہ تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک اور بچہ دیں جو نیک ہو اور ان کا خیال رکھے، بہتر اور محبت میں زیادہ قریب ہو ان کے. اور جو دیوار تھی وہ 2 یتیم لڑکوں کی تھی جو شہر میں رہتے تھے اور ان کے نیچے ان کا خزانہ دفن تھا. وہ جو یتیم بچے تھے اس دیوار کے نیچے، جو دیوار گر رہی تھی اس کے نیچے ان کا خزانہ دفن تھا. اور ان کے فادر ایک نیک آدمی تھے، نیک انسان تھے ان بچوں کے فادر. تو تمہارے پروردگار نے چاہا کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائیں پھر اپنا خزانہ نکالیں جو اس دیوار کے نیچے ان کے لیے دفن تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ یہ بچے جب جوان، یتیم بچے جب جوان ہو جائیں تب آ کے یہ اپنی چیزیں یہاں سے نکالیں. یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی ہے اور یہ کام میں نے اپنی طرف سے نہیں کیے. یعنی کہ جتنے علم حضرت خضر السلام کو یہاں پہ مل رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں یہ سب اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں، وہ اپنے پاس سے کچھ بھی نہیں کر رہے. یہ ان باتوں کی حقیقت پہ جن پر آپ صبر نہیں کر سکے. حضرت خضر السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ ان باتوں کی حقیقت ہے، جو 3 واقعات آپ کے سامنے پیش آئے ہیں اور آپ میں سے صبر نہیں کر سکے. صبر کی تلقین کی تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام صبر نہیں کر سکے تھے. تو انہوں نے ان 3 واقعات کی حقیقت بیان کر دی.
ان کا ذکر بھی سورۃ الکہف میں موجود ہے. آپ لوگوں میں سے جو بھی پڑھنا چاہے سورۃ الکہف میں پڑھ لینا. اب آئی تھنک کہ آیات نمبر 70 to 82 ہوئے. اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے، لیکن اس میں اس کا ذکر ہے. تو آپ لوگ اس کو ترجمے کے ساتھ، جس کو آتی ہے ٹرانسلیشن، جس کو نہیں آتی، جس کی زبان عربی ہے وہ تو ایزیلی سیکھ جائے گا، اور آپ لوگ اس کو مست پڑھنا. اس کی تصدیق کرنے کے لیے آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ مجھے بھی کمی بیشی معاف فرمائے. پھر حضرت خضر علیہ السلام نے آپ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کس مقام پر ہوئی؟ تفہیم القرآن کے مفسر کا غالب گمان ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ سفر موجودہ جغرافیائی تقسیم کے اعتبار سے ملک سوڈان کی جانب تھا، اور مجمع البحرین سے مراد وہ مقام ہے جہاں وہ دو شاخیں بحر العبید اور بحر الارزق آ کر ملتی ہیں. یہ مقام سوڈان کے دارالحکومت کے قریب دریائے نیل پر واقع ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی جن علاقوں میں گزاری، اس کے علاوہ اور کوئی مجمع البحرین نہیں پایا جاتا. تفہیم القرآن میں اس کا ذکر ہے. اس وقت مصر پر ایک ظالم حکمران عدو بن بدو مسلط تھا. تورات میں اس کا ذکر ہے. تورات میں اسے ایس بن اسحاق کی نسل سے بتایا گیا ہے. تورات میں جہاں بادشاہوں کا ذکر ہے وہیں اس کا نام بھی شامل ہے. ایک روایت کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس لڑکے کو قتل کیا تھا اس کا نام حسور تھا. اسے قتادہ نے بھی روایت کیا. جس بستی میں پہنچ کر دیوار درست کی تھی اس بستی کا نام ایلا بتایا جاتا ہے. علماء کرام لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ نبوت کی ابتدائی دنوں میں پیش آیا ہوگا، کیونکہ اس وقت نبی کو مشاہدات اور علوم کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ اپنی قوم اور ملت کے لیے صحیح رہبری کر سکیں، ان کو صحیح راستے پہ چلا سکیں. اس واقعے کے مختلف روایات ہیں، خاصی پیچیدہ بھی ہیں. بہت سارے علماء بہت ساری چیزیں لکھتے ہیں، اور یہودی و نصارہ بہت کچھ پیش بھی کرتے ہیں. تو اس لیے ان روایات کو آپ دیکھیں، جانیں، پڑھیں، اور باقی شریعت کے مطابق جو بھی ہے آپ لوگ ان کو سمجھیں. اور حضرت خضر علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ ان کے یہ افعال ان کے اختیار میں نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور ان کی محرک ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی یہ ان کو وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا، یہ ان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے. جس کی تصدیق اللہ تعالیٰ نے خود مولا بالآیات میں فرمائی. اللہ تعالیٰ ان کو قرآن میں خود بیان کرتا ہے اس چیز کو. بس یہ امور تو ہر شک و شبہ سے بلا تر ہو گئے. یہ امور اللہ کے حکم سے ظہور پذیر ہوئے تھے. آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ. پھر نیکسٹ ویڈیو میں پھر انہی کا ذکر چھڑوں گی اور انہی کے متعلق بات کروں گی. مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بات اچھی لگے گی. اس کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور اس میں کوئی کمی بیشی رہ گی ہو تو آپ لوگ بھی معاف کیجیے گا سننے والے. اور میرے اللہ سے بھی دعا ہے کہ یا اللہ آپ کی بھیجی گئی باتوں میں، قرآن میں کسی چیز میں کوئی تبدیلی، کوئی غلطی ہوگی ہو جانے میں تو آپ ہی مجھے